باغات کے شہر میں گرد و غبار آلودگی کا راج، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر براجمان، شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 550 سے زائد ریکارڈ، سید مراتب علی روڈ شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار، ایئر کوالٹی انڈیکس 800 سے تجاوز کر گیا۔ شہر کے گرد و نواح میں دھند کا راج، موٹر وے M2 اور M3 دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند، لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی سفر کی اجازت نہیں، ترجمان موٹر وے نے کہا شہری دن کے اوقات میں سفر کریں، گاڑیوں میں فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں۔ زہریلی فضا میں سانس لینے سے شہری بیمار، دل، سانس، ناک، گلا اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ، گزشتہ ایک ہفتے میں شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 35,000 سے زائد کیسز رپورٹ، ڈاکٹرز کا احتیاط کا مشورہ، طبی ماہرین کی بچوں اور بڑوں کو ماسک لازمی پہننے کی ہدایت۔ اسموگ کی بگڑتی صورتحال، گورنر کا ایک بار پھر اسموگ ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ، سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں اسموگ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، اسکول، کالجز اور تفریحی مقامات بند کرنے سے مثبت نتائج نہ مل سکے۔ خبردار ہوشیار، پنجاب حکومت کی طرف سے لاہور میں ہیوی ٹرانسپورٹ کے داخلے پر مکمل پابندی، ہیوی ٹریفک اور دھواں چھوڑنے والی ہر قسم کی وہیکل شہر میں داخل نہیں ہوگی، ڈی ایس پیز کی نگرانی میں شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر نفری تعینات، سی ٹی او امارہ اطہر نے کہا پابندی کے اطلاق کو 100% یقینی بنایا جائے۔ اسموگ پر قابو پانے کا مشن، محکمہ ماحولیات کے تمام اضلاع میں ایئر پیوریفائر لگانے کا فیصلہ، تمام شاپنگ مالز کو ایئر پیوریفائر لگانے کی ہدایت، کمرشل پلازے بھی ایئر پیوریفائر لگانے کے پابند ہوں گے، ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسموگ تدارک کے لیے ادارہ ماحولیات پنجاب کا کریک ڈاؤن، لاہور سمیت پنجاب میں 9,253 بھٹوں اور صنعتی یونٹس کے انسپیکشن، 468 بھٹوں اور 45 یونٹس کو مسمار کر دیا، دھواں چھوڑنے والی 11,939 گاڑیوں کے چالان کیے گئے۔ شہر میں سردی کی شدت برقرار، کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، صبح اور شام کے اوقات میں سردی کا احساس بڑھ گیا، ہوا میں نمی کا تناسب 90% تک جا پہنچا، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ سبز مسالہ جات کی قیمتیں بے لگام، مارکیٹوں میں سبزیوں کے منہ مانگے دام، سرکاری ریٹ لسٹ مکمل نظر انداز، ادرک 675، لہسن 640، مٹر 180 اور سبز مرچ 170 روپے کلو میں فروخت، سیب، کیلا، انار اور انگور خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ پاکستان نے 22 ایئرس کے بعد آسٹریلیا کے گراؤنڈ میں آج جیتا ہے، وی آر ویری ہیپی، ٹوڈے آئی ایم ویئرنگ گرین ٹو۔ یہ پاکستان جیتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں اس چیز کو کافی سیلیبریٹ بھی کیا گیا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ 22 سال کے بعد ہمارا پاکستان کرکٹر ٹیم جو ہے نا، اس ٹیم پہ انہوں نے حصہ لیا تھا، کہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ 22 سال کے بعد جو ہے نا میچ جیتا ہے۔ بھارت کا چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار، آئی سی سی نے پی سی بی کو بھارتی فیصلے سے آگاہ کر دیا، پاکستان کرکٹ بورڈ کا وفاقی حکومت سے رابطہ، بھارت کے پاکستان نہ آنے سے متعلق بریفنگ دی، پاکستان چیمپئنز ٹرافی ماڈل سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بھارت چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہ آیا تو آئندہ کبھی بھارت سے کوئی میچ نہیں کھیلیں گے، حکومت نے واضح کر دیا۔ گورنر پنجاب سے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی ملاقات، پنجاب کو درپیش تعلیمی چیلنجز اور ممکنہ تدابیر پر تبادلہ خیال، وزیر تعلیم نے تعلیمی شعبے میں کی جانے والی ریفارم سے آگاہ کیا، گورنر سردار سلیم حیدر نے تعلیمی امور کی بہتری کے لیے کوششوں کو سراہا۔ چودھری شاپے حسین سے انجمن تاجران ریلوے گجرات روڈ کے وفد کی ملاقات، تاجروں کے مسائل پر بات چیت کی گئی، صوبائی وزیر نے تاجروں کے مسائل کے فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی، کہا تاجروں کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگوں کے خاتمے کا عزم خوش آئند ہے، سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سینیٹر پروفیسر ساجد میر کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کو فوری روکا جائے، او آئی سی نئی امریکی انتظامیہ پر اثر و رسوخ بڑھائے۔ کوئٹہ میں سانحہ پیش آیا
बेगुनाह इंसानियत का, बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम हुआ। वो लोग जो अपने घरों को जा रहे थे, कोई मजदूरी के लिए जा रहा था, कोई अपने घर को जा रहा था, कोई काम कर रहा था, उन बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया। तो ये दहशत और वहशत के नुमाइंदे पाकिस्तान के अंदर, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेटा में गुज़श्ता रोज़ बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया। बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वालों का मजहब और इंसानियत से ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, ख्वारिजी दहशतगर्द पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा है। ऊंची दुकान फीका पकवान मयार बराए नाम। फूड अथॉरिटी का शादबाग में मारूफ बेकरी पर छापा। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बेकरी को इस्लाह तक बंद कर दिया। डीजी आसिम जावेद ने कहा, बेकरी में गंदे जंग आलूद फ्रीजर और चिलर्स की मौजूदगी, कीड़े मकोड़ों की भरमार पाई गई। में बदउनवान अनासर के खिलाफ घेरा तंग। अब तक 133 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। तर्जुमान के मुताबिक 24 एहलकार नौकरी से बरतरफ, 15 एहलकारों की स्केल तनज़ली की गई, 8 एहलकारों की इंक्रीमेंट और प्रमोशन रोक ली गई। ग्लासगो महमूद बूटी सब डिवीजन बिजली चोरों के खिलाफ इलेक्शन। तुर्की रोड पर फर्नेस मिल से बिजली चोरी पकड़ ली। ग्लासगो हुक्काम के मुताबिक रिमोट कंट्रोल सिस्टम से मीटर्स को बाईपास करके बिजली चोरी की जा रही थी। रिमोट कंट्रोल सिस्टम कब्जे में लेकर कनेक्शन काट दिया। पाकिस्तान में 52वें कौमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप का इनेकाद 27 नवंबर को होगा। इवेंट में पंजाब समेत तमाम सूबों की टीमें हिस्सा लेंगी। इवेंट में इस्लामाबाद, AJK और गिलगित बल्तिस्तान की टीमें भी शरीक होंगी। इवेंट में मर्दों के 24 और खवातीन के 21 मुकाबले होंगे। स्मोक ने मामूलात ज़िंदगी बेहद से ज़्यादा मुतासर कर दिए। अवाम की बड़ी तादाद नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में मुब्तला हो चुकी है। मामला सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रहा, इस्लामाबाद और पेशावर में भी स्मोक हदफ से ज़्यादा बढ़ चुकी है। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन बारिश इस वक्त होगी जब मतलूबा मिकदार में बादल आसमान पर होंगे। महंगाई को किसी हद तक ब्रेक लग गई है। 3 माह में चिकन की कीमत पहली मरतबा 500 रुपये से नीचे आकर 497 रुपये फ़ी किलो हो गई है। अंडों की अगर बात करें तो अंडे मुसलसल महंगे हो रहे हैं। आज भी फ़ी दर्जन कीमत में 1 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लाहौरी अगर नाश्ते के हवाले से बात करें तो लाहौरी नाश्ता भी इस बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, जो कि लाजमी तौर पर इस बुलेटिन का हिस्सा होता है। स्मोक के हवाले से आपको बता रहे हैं कि लाहौर इस वक्त स्मोक की लपेट में है। मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां तो की जा रही हैं, लेकिन जब तक मतलूबा हदफ के मुताबिक बादल आसमान पर नहीं होंगे तब तक बारिश भी नहीं बरसाई जा सकेगी।